سو مالک صاحب پی ایم ایل این اور آرمی کی گنز کورٹس کی سائٹ پر ہیں. بندیال صاحب کو کہا گیا ڈیٹ دی جائے. گیلانی صاحب یوسف رضا گیلانی نے لیٹر نہیں لکھا, جتنا بھی کہہ دیا, جتنا بھی پریشر ہوا, کنٹیمپٹ لگوا لی, گھر چلے گئے. ادھر اسپیکر بھی کنٹیمپٹ لگوا لے گا, گھر چلا جائے گا. ویئر ڈو یو سی دس انیویٹبلی اینڈنگ؟ دیکھیں بات کوئی ہے نا کہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ یہ میرے خیال میں یہ فیصلہ نہ گورنمنٹ کا ہے نہ سپریم کورٹ کا ہے. سپریم کورٹ کا تو ایک ریئیکشن آئے گا, جیسے قاسم نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اگر وہ نہیں مانتا, چیف الیکشن کمشنر اینڈ ٹیم نہیں مانتے ان کی بات, تو obviously they have to take him to task. اس کے بعد ایک بہت بڑا کرائسس سامنے آ جائے گا. کیا ان چیزوں کو اس حد تک لے کے جانا ہے یا نہیں جانا, یہ ڈیسیجن اسلام آباد میں نہیں ہے, یہ ڈیسیجن پنڈی کی ہے. اور میں کاشف سے ایک بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں جہاں وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی اپنی جگہ سے بات نہیں ہو سکتی, ایک جگہ پہ صرف آگے پیچھے ہوا جا سکتا ہے, وہ ہے جوڈیشری اور آرمی کا کانفلکٹ. اور اس پہ اگر فوج 2 قدم پیچھے لے تو یہ چیزیں پلیکیٹ ہو کے ایک ورکنگ ریلیشن شپ اسٹیبلش ہو سکتی ہے. اگر یہ نہ ہوئی, اگر وہاں پہ بھی وہی زیرو سم گیم بنائی گئی جس طرح اس وقت دیکھیے ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے بٹوین عمران خان پی ٹی آئی اینڈ آرمی ان پرٹیکولر, یہ تو ایک زیرو سم گیم ہے. اور پی ایم ایل این اور ان کے الائز چاہتے ہیں کہ پی ایم یہ زیرو سم گیم رہے, بیکاز ایگزیکٹلی جو کاشف ٹھیک کہہ رہے تھے کہ دے کانٹ ہینڈل عمران. انہوں نے آؤٹ سورس کر دیا جاب کہ جی یہ وہی کریں گے اور ہم اس کے بدلے میں جو ہمارے سے کروانا آپ کروائیں, جو کہنا ہے ہم کہیں گے. اور آپ نے دیکھا کہ جب کی بات ہوتی ہے کہنے والے کام سارے یہ کرتے ہیں, کرنے والی دوسری سائڈ کرتی ہے. یہ جوڈیشری والا کانفلکٹ ریزالو کرنا پڑے گا اور اس میں فوج کو ہی 2 قدم پیچھے ہٹنا ہوگا. اگر نہیں ہوگا تو جہاں زیرو سم گیم بن جائے مہر, وہاں پہ پھر نتیجہ بھی زیرو ہی نکلتا ہے. مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی ایک سینسٹیو صورتحال ہے. شاہ محمود قریشی کا بھی 12 دن کا مزید ریمانڈ پہ چلے گئے ہیں. 9 مئی کے کیسز بھی شدت اختیار کر رہے ہیں. کابینہ نے آج SCCP ایکٹ 1997 کے تحت بھی خصوصی عدالتوں کے قیام کی منظوری دے دی ہے. فرسٹ ٹیل می, ملٹری کورٹس کے ہوتے ہوئے ان خصوصی عدالتوں کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی مالک؟ اور دوسرا, PTI کی جانب سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ ڈیجیٹل دہشت گردی کو جواز بنا کر PTI کے خلاف یہ عدالتیں بنائی جا رہی ہیں. فار انسٹنس رؤف حسن جیسے گرفتار لوگوں کو انہی عدالتوں کا سامنا کرنا پڑے. سو نہیں, یہ پیکا کورٹس ہے سیریس کورٹس. مجھے ویسے رؤف حسن پہ ترس ہی آتا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب پرائیویٹلی آپ کے ساتھ بھی کرتے ہوں گے, ہم سب کے ساتھ بھی باتیں کرتے تھے, وہ اپنے ڈیجیٹل کے لوگوں سے بڑے تنگ تھے اور وہ کہتے تھے نہ مجھے پتا ہوتا ہے, نہ میں کچھ کر سکتا ہوں, میں ہوتا ہے میں اس کو ڈیفرنٹ کرتا. اور جب انہوں نے 1-2 باری شروع میں باتیں کی تو آپ کو یاد ہے خود PTI سے بہت ٹرولنگ ہوئی ان کی, تو وہ تو بیچارہ ایز انفارمیشن سیکرٹری پھنس گئے ہیں. لیکن یہ بڑا سیریس چیز ہے. پہلے بھی میں بات کر رہا تھا, یہ پیکا کورٹس اور یہ فائر وال, یہ جو چیزیں اب آ رہی ہیں یہ بہت بڑا گھٹن کا ماحول ہے. لیکن اب ایک چیز آپ دیکھ لیجئے, ایشو یہ بن گیا ہے کہ ہر چیز کے اوپر ایک خاکی فیس آنا شروع ہو گیا ہے اور لوگوں کا غصہ فوج کی طرف زیادہ آ گیا ہے اور گورنمنٹ کی طرف کم ہے. اور خاص طور پہ جب عمران خان صاحب نے بھی جب بیانات دیے ہیں, انہوں نے یہ ڈسٹنکشن بڑی کلیئر کر دی ہے کہ یہ irrelevant لوگ ہیں. فیبری 8 کا الیکشن وہ ہیں, اگر SIFC بنتی ہے تو کہتے ہیں جی اکانومی میں فوج سامنے آ گئی ہے. اگر یہ فائر وال آتی ہے, وہ لوگ کہیں جی فائر وال اس لیے نہیں آ رہی کہ ملک کے اندر بڑا ایشو ہو رہا ہے بیکاز آرمی بڑی کرٹیسائز ہو رہی ہے. اچھا, بلوچستان KP کا ایشوز, یہ میں پہلے آپ سے بات کرتا, عزم استحکام, یہ ملک کی قومی ضرورت ہے, شہادتیں ہو رہی ہیں, لیکن اس کو بھی تاثر یہ بن گیا ہے کہ یہ ایک فوجی آپریشن ہے جو فوج چاہتی ہے بیکاز اونرشپ گورنمنٹ اس طرح اگریسولی نہیں لیتی. ساری چیزوں کا بوجھ اب فوج پہ آ گیا ہے. اب فوج کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ یہ سارے بوجھ اٹھا سکتے ہیں, اور اگر اٹھا رہے ہیں تو جو ان کے پارٹنرز ہیں جن کے لیے اٹھا رہے ہیں ان کی اپنی کیپیسٹی کیا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, مجھے اب خوف آ رہا ہے, جینوئنلی آئی ایم اسکیئرڈ فار دی فیوچر آف دی کنٹری, بیکاز اگر آپ سارے زیرو سم گیم کر کے بیٹھ جائیں گے, اگر عدالت بھی زیرو سم موڈ میں چلی جائے گی, فوج بھی چلی جائے گی, یہ سیاستدان تو ہیں, عمران خان بھی گئے ہوئے ہیں, تو پھر ہوگا کیا؟ پھر ایک کوئی خوفناک قسم کا دھماکہ ہی ہوگا نا, پھر پورا نظام اوپر نیچے جائے گا. ایک زیرو جس خوف کا ذکر مالک کر رہے ہیں, ایک زیرو سم گیم اور وہ نقشہ جو بنا رہے ہیں, مجھے بتائیے کہ ایسی صورتحال میں حکومت کا لیک آف کیپیسٹی بھی آیا ہے, بڑی آبویس ہے, لیک آف لیجیٹیمیسی بھی اپنی جگہ موجود ہے. یہ کتنی دیر برقرار رہتی ہے آپ کو دکھائی دے رہی ہے, اور کیا اتنی سخت ہے؟ آئی گو بیک ٹو دا کوشچن کہ آپ ہیڈ لانگ جوڈیشری کو بھی ہیڈ آن لے رہے ہیں, آپ یہ برنٹ بھی لے رہے ہیں, مگر اس کا سارا بوجھ انفارچونیٹلی جو ہے وہ ادارے پہ پڑتا ہے. وہ بھی یاد رکھیے, آج خوفناک خبر چلی ہے, 2 سگے بھائیوں نے 15,000 کے بل دینے کے بجلی کے اوپر چھری مار کے دوسرے کو مار دیا ہے.
फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, कारखाने बंद हो रहे हैं, इकोनॉमी इज एन मैस। $25 बिलियन आपने अगले अपने 3 सालों में कर्जे उतारने हैं। बाकी सब आपके फाइनेंस मिनिस्टर बैठे हुए हैं चाइना में, वो मिन्नतें कर रहे हैं चाइनीज से, खुदा का वास्ता डेट शेड्यूल कर लो, 4-5 रुपए का शायद फर्क पड़ जाए। ये है इकोनॉमी की हालत, ये है लॉ एंड ऑर्डर की हालत, ये है हमारी पॉलिटिकल स्टेलमेट। अगर इसमें भी सबकी जिद्दें लगी नहीं तो आप मुझे बताएं, ये कोई कुरान शरीफ तो नहीं है मुल्क के जिसका ठेका अल्लाह मियां ने लिया हुआ है कि नहीं कुछ इस पर तब्दील नहीं होगा। मुल्क ऐसे नहीं तो फिर एक सेकंड ना, एक मिनट, हैंग ऑन। सो एक सेकंड, ख्वाजा आसिफ ने कल कहा कि अगर इमरान खान की बात हो जाती है एस्टैब्लिशमेंट में, दैट्स नो प्रॉब्लम फॉर अस, वी आर ओके विद दैट, हो जानी चाहिए। नहीं मगर क्या डील या कोई ना कोई डील छोड़िए, इट्स मोर उसके मंफी इस्तिलाह, कोई ना कोई बातचीत और गुफ्तोशनीद तो अब थोड़ी सी नागुज़ीर दिख रही है ना इस सूरत हाल में। लेकिन इस वक्त निज़ाम सारा एक बंद गली में आ गया है। हम जो पिक्चर पेंट कर रहे हैं वो एक बड़ी खतरनाक एक मंजर कशी है पाकिस्तान के हालात की। मैं क्यों कह रहा हूँ अदलिया आपने देखा भी, आप तो एक फैसला देख रहे हैं मखसूस नशिस्तों का, जरा थोड़ा सा आगे देखें। ट्रिब्यूनल्स बने और ट्रिब्यूनल्स प्रोटेक्ट किए गए, कानून साजी भी कर ली कि रिटायर्ड जज लगा देंगे। लाहौर हाई कोर्ट की मीटिंग के बाद इलेक्शन कमीशन के चीफ जस्टिस ने कहा कि वही जज रहेंगे जिनको नामजद किया है। इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस ने कहा वही जस्टिस जहांगीरी रहेंगे ट्रिब्यूनल। और जो कैंपेन्स उसके बाद चली उसकी वजह भी हम सब जानते हैं कि ये पूरा निजाम अनरेवल हो सकता है। ये पूरा निजाम वो है वो डेक ऑफ कार्ड्स की तरह कि एक चीज को आप हटाएंगे और टक टक करके पूरा निजाम धड़ाम से गिर जाएगा। मार्शल लॉ रियासत की जबरदस्ती के फैसलों में रास्ता रोकने की सकत रखती है, पोजीशन में है। मैं उसी पर आने लगा था कि आपने अतहर मिनल्ला साहब की जो तकरीर है उसमें जमहूरियत का एलिमेंट किस स्ट्रांगली उन्होंने कहा कि जमहूरियत को प्रोटेक्ट करना। आप वो प्रोसीडिंग सुने जो फुल कोर्ट की प्रोसीडिंग सी तरह रुकनी बेंच की। अतहर मिनल्ला साहब बार बार ये कह रहे थे कि हमें उस अहम तरीन पटिशन जो इलेक्शंस की धांधली की थी उसको भी उठाना पड़ेगा। अब यहां पर खौफ क्या है? खौफ यह कि अदलिया सिर्फ मखसूस नशिस्तों तक क्या मामला रुक जाएगा? नहीं, ये मामला ट्रिब्यूनल्स पे भी आएगा, ये मामला इलेक्शन तक भी आ सकता है। ख्वाजा आसिफ साहब तो खुद भी कह रहे हैं डोमिनो इफेक्ट की तरह डोमिनो इफेक्ट है कि ये चीजें अगर खुलना शुरू हो गई तो ये सारे का सारा निजाम धड़ाम से गिर जाएगा। जो इतनी मुश्किल से ये निजाम बनाया गया फॉर्म 47 के जरिए या जिस तरीके से भी एक निजाम बनाया गया, इस वजह से कि देखें ये निजाम के गिरने का भी खौफ है और इसी वजह से मुझे लगता है कि सब बंद गली में दाखिल हो गए। एक वक्फा ले लूं, इस बंद गली में इमरान खान क्या किरदार अदा कर सकते हैं? अदालतों के 1971 का हवाला एक बार फिर और बार बार देना कि जिसकी वजह बार बार उनकी जमात जद में आती है। इज दैट द बेस्ट स्ट्रैटेजी?